ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به بلاء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین اور نبیوں کا اختتام کرنے والے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے صدق اللہ العظیم اللہ کی توحید کے بعد جو سب سے زیادہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر دین اسلام مکمل نہیں ہو سکتا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جس کے اندر اگر کوئی ذرا سی خرابی بھی ہو تو دین مکمل نہیں ہو سکتا.
اس کے بارے میں یہ بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، یہ ایک مرکب چیز ہے، اس کے مختلف اجزاء ہیں۔ اس کا ایک جز عقیدہ توحید ہے، اس کا ایک جز عقیدہ رسالت ہے، اس کا ایک جز عقیدہ آخرت ہے۔ ملائکہ پر ایمان رکھنا بھی اس کا جز ہے، جنت دوزخ پر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ سارے اس کے اجزاء ہیں۔ اس مرکب ایمان اور عقیدے پر اس وقت اعتبار کیا جائے گا جب اس کے سارے اجزاء مکمل ہوں۔ اگر کسی ایک جز کے اندر نقص ہو تو اس کے باقی اجزاء ایمان بھی قابل اعتبار نہیں رہتے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، عقیدہ رسالت رسولوں کو بھی مانتا ہوں، آخرت کو بھی مانتا ہوں، میں جنت دوزخ کو نہیں مانتا، اچھی بری تقدیر کو نہیں مانتا، تو جو کسی ایک جز کو نہیں مانتا اس کا باقی کا ایمان بھی قابل اعتبار نہیں رہتا۔ اور پھر جو بڑے عقائد ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں، میں نے عرض کیا عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عقیدہ رسالت عقیدہ توحید سے پہلے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید بتانے والے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل نہیں ہوگا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر، آپ کے ہر فرمان پر جب تک ایمان کامل نہیں ہوگا، اس وقت تک تو توحید کا علم بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہم توحید کے عقیدے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں جانتے۔ ہم اللہ کا تعارف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں جانتے۔ ہمیں قرآن کا علم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہمیں کعبے کی اہمیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہمیں حجاز کی بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہمیں ہر چیز، نماز بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، عقائد بتائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایمان کیا ہے اس کی حقیقت بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اسلام کیا ہے اس کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اگر کوئی روحانیت اسلام میں ہے تو اس کی حقیقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کوئی ایسی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو یا کسی اور ذریعے سے آئی ہو۔ جب ذریعہ یہ ایک ہے تو بنیادی عقیدہ تو پھر عقیدہ رسالت ہوا نا۔ جب ذریعہ یہ ایک ہے وہ واحد ذریعہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ کہنا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانتا، یہ حدیث کو نہیں مانتا، یہ کم علمی کی دلیل ہے، یہ کج فکری کی دلیل ہے، ایمان کی خرابی کی دلیل ہے۔ جس شخص کا ایمان کامل ہے اس کو معلوم ہے کہ ہر ایمان، ہر عقیدے اور ہر عمل اور دین اسلام کے ہر رکن اس کے پیچھے عقیدہ رسالت موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا دی وہی حرف آخر ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پورا کا پورا دین یہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لیں، اور جس سے وہ منع کرے اسے رکھ لیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کر لو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، یہ پورا دین۔ اس عقیدہ رسالت، اس بنیادی عقیدہ رسالت میں اگر خرابی ہو تو باقی کوئی کہے کہ اس کی توحید بڑی اچھی ہے،
کوئی کہے اس کا آخرت کا عقیدہ بڑا اچھا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں توحید ہو ہی نہیں سکتی جس کا عقیدہ رسالت ناقص ہے، اور اگر ہو بھی تو اس کا ہر عقیدہ ناقابل اعتبار ہے، اس کی ہر بات ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ اس کے عقیدہ رسالت کے اندر ناقص ہے۔ تو عقیدہ رسالت میں جو اس کا حصہ ہے، اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص دنیا میں ایسا آ سکتا ہے جس کا کہا ہوا دین ہو، اگر یہ سمجھ لیا جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی آ سکتی ہے جو دین کا سورس ہو، دین کا ذریعہ ہو، اگر یہ سمجھ لیا جائے، جس کو ہم عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، نہ کوئی دلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا۔ جس طرح اللہ کی ذات واحد و یکتا ہے، احد ہے، اور اللہ خدائی میں یکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں یکتا ہے۔ اور جب تک کوئی شخص یہ نہ مانے، اس وقت تک اس کا عقیدہ رسالت مکمل نہیں، اور عقیدہ رسالت اگر مکمل نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا سورس رکا نہیں ہے، بند نہیں ہوا، دین کا سرچشمہ بند نہیں ہوا، یہ تو دین تو پھر جاری رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت تک جو مرضی اٹھے وہ اپنے آپ کو دین کا ذریعہ بتائے، وہ اپنے آپ کو دین کا سورس بتائے، وہ لوگوں کو گمراہ کرے، وہ دین کی اصطلاحات کو تبدیل کرے، وہ جو مرضی کرتا رہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا ہے، اور ہر اس چیز پر ایمان لانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہو چکی، بعد میں کچھ نہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بس بات ختم۔ ایمان کی حد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس سے باقبل پر ایمان، ماں بعد کچھ ہے ہی نہیں، وگرنہ اللہ فرما دیتا کہ ماں بعد بھی کچھ ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد آخرت ہے بس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں باہم ملے ہوئے ہیں، باہم جڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح دو انگلیوں کے درمیان کچھ اور نہیں ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیامت کی دیواروں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں جتنا کچھ بھی کہتے رہے، بہت کچھ کہا جاتا رہا اور کہا گیا۔ میں اس سلسلے میں ایک حدیث عرض کروں گا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ مثلی و مثل الانبیاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری اور پہلے نبیوں کی مثال کیا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کسی رسالت کی گنجائش رہ جاتی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں وہ جو حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دوسرے نبیوں پر 6 باتوں میں فوقیت عطا کی گئی، 6 باتوں میں مجھے فضیلت عطا کی۔ ان 6 باتوں میں آخری جو 2 باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، ارسلت الی الخلق کافہ، یہ 5ویں بات۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے وختم بی النبیون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اور فرمایا اور میرے اوپر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا، نبوت کا اختتام۔ یہ آخری 2 باتیں۔
لیکن ختم بی النبیون سے پہلے جو بات فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ، اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو عقیدہ رسالت کی اس سے عمدہ تشریح نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو سارے کے سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی طرف ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ ان ساری باتوں کو جتنی قرآن نے باتیں کی اس کا خلاصہ، بلکہ جتنی احادیث کے اندر باتیں ہیں ان سب کا خلاصہ وہ اس چھوٹے سے فقرے میں ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری کی ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری کائنات میں ایک خالق ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، ایک اکیلا خالق ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ آدم علیہ السلام بھی مخلوق ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بھی مخلوق ہیں، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اول جن سے لے کر آخر جن تک، چرند پرند نباتات و جمادات، ساری مخلوقات، آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات، سمندری مخلوقات، قیامت تک آنے والی ہر مخلوق، حتیٰ کہ قیامت کے بعد جو جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ساری کی ساری کائنات مخلوق ہے، ایک اللہ کی ذات خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق۔ اس ساری کائنات کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلت الی الخلق کافہ، نبیوں کا یہ جو نبی گزرے ہیں نا، جو رسول گزرے ہیں، ان سارے رسولوں اور نبیوں کے بھی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے ابتدائی آفرینش ان سے وعدہ لے لیا تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر یہ پوری کانفرنس ہے جو عالم ارواح کے اندر ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، سارے نبیوں کو بلایا، اور نبیوں میں تمہیں کتاب دوں گا، لما آتیتکم کتاب و حکمہ، میں تمہیں رسول بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، سب کچھ تمہیں جب میں عطا کر دوں پھر تمہیں خبر ملے کہ میرا ایک رسول آ گیا ہے۔ جب تمہیں خبر ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ان کی خبر مل جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تمہارے اوپر پابندی ہے کہ اس پر ایمان بھی رکھنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی رکھنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبیوں سے۔ پھر پوچھا، قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ذَلِكُمْ عَلَىٰ إِصْرِي، کیا یہ وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے ذمہ داری کے طور پر اس کو قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا وشہدنا، سب نے کہا کہ ہم اقرار بھی کرتے ہیں، ہم گواہی بھی دیتے ہیں۔ یہ کانفرنس ہو چکی، سارے انبیاء سے وعدہ یہاں آنے سے پہلے لیا جا چکا، اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ اللہ، تورات کا چھوٹا سا کوئی ٹکڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ملا کہیں سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے لگے، یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی۔ عمر کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا ٹکڑا ہے۔ چہرہ سرخ ہو گیا، تم تورات پڑھتے ہو، تمہیں معلوم ہے تورات والا نبی موسیٰ علیہ السلام، وہ اگر خود بھی آ جائے میری تابع داری کے بغیر، میری فرما برداری کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کی نجات بھی نہیں ہو سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ، ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر
باقی ساری کائنات کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر کسی اور نبی کی گنجائش بچتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نہ کسی جھوٹے کی، نہ کسی لنگڑے کی، نہ کسی لولے کی، نہ کسی چھوٹے کی، نہ کسی بڑے کی، قیامت تک کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اللہ اکبر! کیونکہ ساری مخلوقات ان کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے تو آتے رہیں گے، ہر دور میں جھوٹے آتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں لوگوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا اعلان، اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہو سکتا؟ صحابہ اکرام نے جنگ کی ہے ان کے خلاف، شہادتیں پیش کی ہیں، ان کے خلاف جنگ کی، اس لیے کہ جو نبوت کا اعلان کرتا ہے اور جو اس کا پیروکار ہوتا ہے وہ دین کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اس لیے ان کے خلاف جنگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میری امت کے اندر ایسے جھوٹے پیدا ہوتے رہیں گے، دجالون کذابون، قیامت تک میری امت کے اندر جھوٹے دجال، دھوکہ دینے والے، دجل و فریب کرنے والے، کذابون، جھوٹے پیدا ہوتے رہیں گے۔ قریب من 30 کے قریب، 29 30 31 بھی ہو سکتے ہیں، اراؤنڈ 30 کے قریب فرمایا جھوٹے پیدا ہوتے رہیں گے، اور میری امت کے اندر جھوٹے نبی، اور کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہوں گے دجال، ہوں گے کذاب، لیکن ان میں سے ہر ایک کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا اس ساری گفتگو کرنے کا، اور آج خاص طور پہ آج کے جمعے میں یہ گفتگو کرنے کا جو موقع ہے وہ آپ سن لیجئے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جن کو نہیں معلوم وہ سن لیں۔ 7 ستمبر 1974 اس کو پاکستان کی تاریخ میں اور مسلمانان عالم کی تاریخ میں، خاص طور پر پاکستان اور برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ میں، اور عمومی طور پر سارے دنیا کے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم دن کی حیثیت حاصل ہے۔ 7 ستمبر 1974 کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے باقاعدہ اس کو، وہ پارلیمنٹ میں بھی ایسے نہیں ہے کہ پارلیمنٹ اٹھی اور اس نے کافر قرار دے دیا، ایسا نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کو شاید اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو۔ 22 مئی 1974 کو چند طلبہ کا ایک وفد جا رہا تھا، ایک گروپ، ایک ٹرپ جا رہا تھا مری کی طرف۔ وہ ملتان سے غالباً چلے تھے اور وہ سیر کرنے کے لیے پنڈی کی طرف ان کا وہ ٹرین پہ جا رہے تھے۔ جب ربوہ کے قریب سے، وہ یہ ربوہ کے ریلوے اسٹیشن سے چلتی سے ٹرین، تو کہتے ہیں وہاں پہ کچھ قادیانی جو ہیں وہ قادیانی لٹریچر تقسیم کر رہے تھے۔ جب طلبہ نے دیکھا کہ یہ قادیانی لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں تو انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگانے شروع کر، انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے اور ان کے لٹریچر کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ بہرحال کسی بڑے دنگے فساد سے معاملہ بچ گیا، ٹرین چلی گئی اور یہ لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 29 مئی کو یہ لوگ واپس آ رہے تھے، ٹھیک 7 دن بعد، ایک ہفتے بعد یہ لوگ واپس آ رہے تھے، تو کوئی ایسا آفیسر تھا ریلوے میں جو قادیانی تھا، اس نے ان کے ڈبوں کے اوپر، جن ڈبوں کے اندر وہ اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے، ان ڈبے کے اوپر نشانات لگا دیے، اور نشانات لگا کے ساتھ ڈبے والوں کو اطلاع کر دی کہ اس ڈبے میں وہ بیٹھے ہیں لڑکے۔ لہذا وہ پہلے سے تیار تھے، جو ہی یہ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین پہنچی تو وہ ان سب لوگوں نے وہ اسلحہ لے کر، پستول، بندوقیں، چھریاں،
ڈنڈے ہر چیز کے اسلحے سے وہ مسلح تھے، انہوں نے ان طلبہ کے اوپر حملہ کر، اور وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ انہوں نے کھڑکیاں توڑیں اور وہ اندر گھس گئے اور طلبہ کو اتنا زد و کوب کیا، اتنا مارا کہ وہ شدید زخمی ہو گئے اور ان کو گویا کچل کے رکھ دیا۔ اور باوجود اس بات کے کہ ٹرین چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ٹرین کا جو ڈرائیور تھا اس نے ٹرین بھی نہیں چلائی یا چلنے نہیں دی گئی، تو خوب انہوں نے تسلی کے ساتھ ان کو مارا۔ یہ ہے وہ آغاز۔ ویسے تو ختم نبوت کی تحریک کئی دہائیوں سے جاری تھی، لیکن یہ جو فائنل آخری مرحلے کا آغاز ہوا ہے وہ یہ ان طلبہ کی قربانی ہے۔ ان طلبہ کی قربانی کے بعد اسی دن پھر پورے پاکستان کے اندر علماء نے تحریک کا آغاز کر دیا۔ پھر 14 جون 1974 کو پورے پاکستان میں ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا الا ھذا القیاس۔ پھر یہ تحریک بڑھتی بڑھتی آگے چلتی چلی گئی، اور پھر جا کے اس وقت کی جو قومی اسمبلی تھی اس میں اپوزیشن نے ایک تحریک پیش کر دی کہ ان قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا۔ وہ پورا مقدمہ تھا۔ اس مقدمے کو سننے کے لیے عام طور پر جو قومی اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا بزنس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کوئی بھی بل وہ قومی اسمبلی سے یا پارلیمنٹ سے پاس ہونے سے پہلے کسی کمیٹی کو بھیج دیا جاتا۔ انہوں نے کمیٹی کو بھیجنے کی بجائے پوری کی پوری قومی اسمبلی کو کمیٹی قرار دے دیا، پوری پارلیمنٹ کو کمیٹی قرار دے دیا کہ یہ پوری کی پوری پارلیمنٹ کمیٹی ہے، یہ اس کیس کو سنے گی اور اس پر فیصلہ کرے گی۔ لہذا اس پر جو ہے ملت اسلامیہ کی طرف سے ایک پورا مقدمہ، ایک ان کے نقطہ نظر کے طور پر ایک ڈاکومنٹ پیش کر دیا گیا۔ علماء نے اپنی اپنی رائے دی، قادیانیوں کو پورا موقع دیا گیا، یہ لوگ آئے، ان کے سامنے سوال رکھے گئے، ان کے لاہوری گروپ کو بھی موقع دیا گیا، ان کے جو قادیانی گروپ تھا اس کو بھی پورا گروپ دیا گیا موقع، انہوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ 2 مہینوں میں 28 اجلاس ہوئے اس کمیٹی کے، اور اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کا وزیر اعظم جس کو پاکستان میں مختلف تناظروں میں دیکھا جاتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی اور نیکی بھی ہے کہ نہیں، لیکن کم از کم یہ ایک نیکی ایسی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے صرف اس نیکی سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ ذوالفقار علی بھٹو، یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لیتا ہے، لہذا 7 ستمبر کو 4:35 پر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ بالآخر یہ قادیانی جو ہیں یہ کافر قرار دے دیے گئے، غیر مسلم اقلیت قرار دے دی گئی۔ یہ اقلیت نہیں ہے، یہ اقلیت نہیں ہے، یہ غیر مسلم اقلیت ہے۔ ہمیشہ اس بات کا فرق ذہن میں رکھا کریں۔ یہ اپنے آپ کو اقلیت کہتے ہیں، ہم اقلیت ہیں، اقلیت نہیں ہے، یہ غیر مسلم اقلیت ہے۔ اقلیت میں تو کوئی بھی چھوٹا گروپ کہہ سکتا ہے ہم اقلیت ہے، لیکن یہ غیر مسلم اقلیت ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمان ہونے کا دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ غیر مسلم اقلیت ہے، ان کو غیر مسلم اقلیت بھی قرار دیا گیا اور آئین میں ترمیم کر دی گئی، اور آئین کے اندر ان کی باقاعدہ پابندی لگا دی گئی کہ چونکہ یہ غیر مسلم ہیں، یہ مسلمانوں کی سی شناخت نہیں رکھ سکتے، اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی وہ ساری کی ساری چیزیں جو اسلام کا شعار ہے اس کو یہ ڈسپلے نہیں کر سکتے۔ یہ غیر مسلم اقلیت کے طور پر رہے تو رہے، چونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً آئین کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، اس لیے پاکستان کے اندر مختلف واقعات بھی جنم لیتے رہتے ہیں اور ناخوشگوار واقعات بھی جنم لیتے رہتے ہیں۔ کئی سال پہلے ایک اخباروں میں خبر آئی، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ کئی سال پرانی بات ہے کہ قادیانیوں کی قبریں اکھیڑ دی ہیں، خبریں اخبار میں ادھر ادھر، دیکھیں جی قادیانیوں کی اب قبریں بھی اکھیڑنا شروع کر دی، اور پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر
کہ جی قادیانیوں کی قبریں بھی اکھیڑنی شروع کر دی، زندہ تو ان کو رہنے نہیں دیتے تھے، اب قبریں بھی اکھیڑنی شروع کر دی۔ لیکن یہ سارا کا سارا جھوٹ تھا۔ خبر کیا تھی؟ خبر اصل میں یہ تھی کہ قبروں کے کتبے، چند نوجوانوں نے قادیانیوں کی قبروں کے کتبے توڑے تھے۔ اور توڑے کیوں تھے؟ اس لیے توڑے تھے کہ انہوں نے کتبے کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا، اور قادیانیوں کی قبریں اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کے، کلمہ لکھ کے، گویا یہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اور آئین کے اندر لکھا ہے، آئین یہ پابندی لگاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے یہ کلمے کو لکھ کر اپنے گھر کے سامنے، اپنے کسی بھی چیز کے سامنے یہ ڈسپلے نہیں کر سکتے، یہ ان کے اوپر آئین پابندی لگاتا ہے۔ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ چاہیے تو تھا کہ قانون حرکت میں آتا، چاہیے تو تھا کہ قانون خود حرکت میں آتا اور قانون حرکت میں آ کے ان کے کتبے ہٹوا دیتا۔ جب قانون حرکت میں نہیں آیا تو چند نوجوان جو ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے کتبے توڑ دیے۔ لہذا یہ کبھی نہ سمجھے کہ اگر یہ آئین کی پابندی کرے، اگر یہ آئین کی پابندی کرے اور آئین کے تحت اپنا جو بھی ان کا غیر مسلم اقلیت کے طور پر حق ہے وہ اپنا حق لے، جس طرح دیگر غیر مسلم ہے اسی طرح یہ بھی غیر مسلم، اور غیر مسلم اقلیت کے طور پر یہ اپنا حق لیں، تو ان کو پاکستان میں نہ رہنے سے کوئی روکتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی پابندی لگاتا ہے۔ ان کے اوپر جو آئین نے پابندیاں لگائی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آئین کی پابندیاں قبول کریں اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے آپ کو پابند رکھیں۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا مبارک ثانی کیس سپریم کورٹ کے اندر گیا، وہ بھی کیس یہی تھا۔ اس کیس کے پیچھے بھی اصل میں یہی، یہ قادیانی قرآن مجید کا ترجمہ اپنی مرضی سے کر کے، پھر وہ پبلش کر کے، پھر وہ لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے۔ اس بات سے ان کو روکا گیا، اس کے اوپر مقدمہ بنا، کرتے کرتے سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ میں وہ مبارک ثانی جو تھا، جو 2 سال سے یا 3 سال میں سے یا کتنے سالوں سے قید میں تھا، اس کی ضمانت لے لی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے۔ اس پر پاکستان کے اندر، پاکستان کے مسلمانوں کے اندر ایک دفعہ پھر پریشانی پیدا ہوئی، اور اس پریشانی نے، اللہ کا شکر ہے، اس پریشانی نے پھر ایک تحریک کی شکل اختیار کی، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہو، اور پھر اس میں سے وہ چیزیں ان کے فیصلے سے حذف کی گئیں۔ ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ نے علماء کو دعوت دی، علماء آئیں، اپنا اپنا موقف پیش کریں۔ پاکستان کی ساری جو دینی جماعتیں ہیں ان کے نمائندے گئے یا وہ خود گئے، انہوں نے جا کے اپنا موقف پیش کیا۔ اللہ کے فضل سے جو آخری فیصلہ حتمی ہوا وہ آئین کے مطابق ہوا ہے، یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہوا ہے، ہماری دینی اور ایمانی جو امنگیں ہیں اس کے مطابق۔ اس لیے ذمہ داری ہماری یہ بنتی، اس عقیدے کو اور اس مسئلے کو عام مسئلہ نہ سمجھیں۔ یہ رفع دین آمین والا مسئلہ نہیں ہے کہ رفع دین اور آمین کرنے سے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ بلکہ ایمان کی بنیاد کا مسئلہ ہے، اس پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ ہمارے بچے تو شاید یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ قادیانیوں کے ساتھ ہمیں مسئلہ کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے دوسری ہمارے مسلکی گروہ ہے، اسی طرح یہ بھی ایک گروہ ہے، اور قطعاً یہ مسلمانوں کا گروہ نہیں ہے۔ ان کے اب تو کوئی 11-12 گروہ بن چکے، جتنے بھی ان کے گروہ ہیں، جتنے بھی ان کے فرقے ہیں، قادیانی سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہیں رکھا جائے گا تو ضرب کس پہ پڑتی ہے؟ عقیدہ رسالت پہ پڑتی ہے، اور عقیدہ رسالت میں نے عرض کیا وہ بنیاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت
رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی۔ فلا نبی بعدی ولا رسول، لہذا میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، آئندہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ نبوت رسالت ختم ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین مکمل فرما دیا۔ آپ کی آمد کے ساتھ وہ دین مکمل ہو گیا، جس کے لیے قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو حدیث میں نے عرض کیا میں آپ کو سناتا ہوں، وہ سمجھنے کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے سمجھنے کے لیے اور رسالت کے عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے اور ان جھوٹے دجالوں کے دجل کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی ومثل الانبیاء، میری اور دوسرے نبیوں کی جو مثال ہے وہ ایسے ہے کمثل رجل بنا دار، ایسے جیسے کسی ایک شخص نے گھر بنایا۔ سبحان اللہ، ایک کسی شخص نے گھر بنایا، فَأَحْسَنَهَا وَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا، گھر ایسا بنایا کہ اس کو بڑا ہی خوبصورت گھر بنایا، خوبصورت محل بنایا، بہترین بنایا، مکمل بنایا، ہر اعتبار سے بہترین اور خوبصورت بنایا، شاندار محل۔ الا موضع لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ بہترین شاندار محل کسی نے بنایا۔ یہ مثال دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے محل کی، کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ محل بن گیا، خوبصورت بھی تھا، اچھا بھی تھا، بہترین بھی تھا، شاندار بھی تھا، اور لوگ آتے تھے اور لوگ آ کے اس کی سیر کرتے تھے اس محل کی، فیتعجبون، وہ آ کے حیران ہوتے تھے کہ اتنا خوبصورت محل ہے لیکن اس میں یہ ایک فلولا موضع لبنہ، یہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے یہ بھی نہ ہوتی تو اچھا تھا، یہ کیوں ہے؟ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے یہ خالی جگہ کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فرمایا وہ جو جگہ خالی ہے نا، وَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ جس کے لیے جگہ خالی چھوڑی گئی تھی وہ اینٹ میں ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، فَجِئْتُ، اب میں آ گیا ہوں، فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، اب انبیاء کا سلسلہ میں نے مکمل کر دیا، اب یہ محل مکمل ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو جاری سلسلہ تھا تو وہ بھی مکمل ہو گیا، کمی تھی تو وہ بھی مکمل ہو گئی۔ تکمیل تب کہتے ہیں، اکمال اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز میں نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے۔ نقص کا مطلب خرابی نہیں ہوتا، نقص کا مطلب کمی ہوتا ہے۔ کسی چیز میں کمی ہو وہ پوری ہو جائے اس کو اکمال یا تکمیل کہتے ہیں، اور جو جاری سلسلہ ہو اور کسی جگہ پہ جا کے رک کے مکمل ہو جائے یا مکمل ہو کے رک جائے تو اس کو اتمام کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دونوں اعتبار سے یہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین میں اگر کوئی کمی تھی تو وہ بھی مکمل ہو گئی۔ واتممت علیکم نعمتی، اور جو نعمت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری تھا وہ بھی آج مکمل ہو گیا۔ ورضیت لکم الاسلام، وہ ہے دین جو اللہ نے ہماری لیے پسند۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔